حضرت علی نے فرمایا بچ جاؤ، روٹی کی بد دعا آپ کا نصیب تباہ کر دے گی۔ یہ کب بد دعا دیتی ہے؟ ہر شخص جان لے رزق انسان کو کس وقت بد دعا دیتا ہے اور کیوں بد دعا دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رزق کی بد دعا سے انسان پر کب مصیبت اور کون سا عذاب آتا ہے، اور رزق کی بد دعا سے بچنے کی کیا تدبیر ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ رزق کی بد دعا کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کیا ہے، لیکن پہلے آپ کو احادیث نبی میں سے ایک واقعہ سناتے ہیں جس کا تعلق حضرت علی کے فرمان کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں اور مجھے غربت سے نجات مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ چاول کھایا کرو، تو وہ شخص یہ ارشاد سن کر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری دولت کم ہو جائے تاکہ میں اسے سنبھال سکوں۔ تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چاول کھایا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ شخص بھی کچھ دیر بعد چلا گیا۔ تو باقی اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جو شخص غریب تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا، اور جو امیر تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جب انسان چاول بناتا ہے تو اسے کھانے میں چاول کا ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اللہ کی رحمت اور برکت والا ہوتا ہے۔ غریب کو چاول کھانے کو اس لیے کہا کہ جو شخص غریب ہے وہ تھوڑے سے چاول خرید سکے گا اور چاول بہت تھوڑی مقدار میں پکا سکے گا، اور جب کھائے گا تو وہ ایک ایک دانہ سنبھال کر کھائے گا، اور اس طرح وہ رحمت و برکت والا دانہ اس غریب شخص کے پیٹ میں چلا جائے گا، اور یہ اس کے لیے اس کے رزق میں برکت کا سبب بنے گا۔ جبکہ جو شخص امیر ہے وہ چاول زیادہ پکائے گا، اور جب کھانے کے لیے چاول نکالے گا تو بھی زیادہ نکالے گا، اور کچھ کھائے گا اور کچھ ضائع کرے گا۔ اس طرح سے وہ اس دانے کو ضائع کر دے گا جو برکت اور رحمت والا دانہ ہوگا، لہذا اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی اور اس کے رزق میں کمی کا سبب بنے گی۔ اس واقعے کا تعلق براہ راست اللہ کے ارشاد کی طرف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ فرما دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد رہے کہ شکر کا تعلق قدر کے ساتھ ہے، اور اس کی ناقدری کرنا ناشکری کہلاتا ہے، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی شکر کرے گا اور اللہ کے رزق کی قدر کرے گا اس کو اللہ مزید عطا کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا، اللہ کے رزق کی ناقدری کرے گا، اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین کر اس کو پریشانی اور غم کی مصیبتوں اور عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں کی اور اللہ کے رزق کی قدر کریں۔ اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور ناشکری اور رزق کی ناقدری سے اجتناب کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے بچیں۔ رزق کی ناقدری کا کیا نقصان ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی لوگوں کو درس و اخلاق دے رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، زندگی میں عذاب اور پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان جب بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ بچا ہوا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے خلق تو کیا ہے، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہو کر مجھے کچلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر ہو بچی ہوئی روٹی کو کھا لینا، اور اتنا ہی کھانا کھایا کرو جس کو آخر تک کھا سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب گری ہوئی روٹی انسان کھاتا ہے تو وہ انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ اگر راستے پر چلتے یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں وہ پیروں میں نہ کچلی جائے اور اللہ کی دوسری مخلوق اس کو آرام سے کھا سکے۔ اے شخص، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا، اور رزق کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رزق کی ناقدری
नातदरी करना कितना सख्त गुनाह है। और आज हमारी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं रिस्क में भी बरकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आज हमारे माशरे में रिस्क की नातदरी की जाती है। कुचरे के अंदर रिस्क फेंक दिया जाता है और रिस्क की कदर नहीं की जाती। और याद रहे कि अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रिस्क की नातदरी की सख्त ममानात है। और यही नातदरी रिस्क में तंगदस्ती का एक बहुत बड़ा सबब है, लेकिन इस चीज पर हमारी नजर ही नहीं जाती। ये हदीस मुलाजा फरमाइए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा रखा हुआ देखा, इसको साफ किया और फिर खा लिया और फरमाया, आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो, क्योंकि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से गई है तो दोबारा लौट कर नहीं आई। इस हदीस को सुनने के बाद अगर हम अपने घरों के हालात देखें तो खुद ब खुद हमें ये बात समझ आ जाएगी कि आज हमारे रिज्क के अंदर बरकत क्यों नहीं है, हमारे घर के अंदर परेशानी क्यों है और हर कोई परेशानियों के गुण क्यों गा रहा है। यहाँ मशाहदा है कि अक्सर घरों में बर्तन के अंदर खाना छोड़ दिया जाता है, अपनी थाली में इतना खाना निकाल लिया जाता है जो जरूरत से ज्यादा होता है और फिर आधा खाना बर्तन में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद फेंक दिया जाता है। और बाज लोग तो उस खाने को साफ जगह पर भी नहीं फेंकते, कुछ तो नाली में ही ये खाने बहा देते हैं। याद रहे कि इस तरह करने से घर के अंदर की बरकत खत्म हो जाती है, घर में ज़रबत और परेशानियां आती हैं और यूं ये आदत इंसान को गरीब बना देती है। घरों के अलावा अदर होटलों में उस चीज का मुशाहिदा किया जाए, शादी ब्याह की तकरीबात के दौरान इस चीज का मुशाहिदा किया जाए तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि तकरीबात में खाने की किस हद तक बेकदरी की जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।